دوستو، کیا آپ ایک ایسی جگہ پر رہنے کا تصور کر سکتے ہیں جہاں نہ بجلی ہو، نہ گیس اور نہ ہی کوئی اور سہولت؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے بھلا آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ایسی جگہ اور علاقہ ہے جہاں ابھی بھی لوگ ان سہولتوں کے بغیر بھی رہ رہے ہوں؟ تو سن لیں کہ جی ہاں، آج 21ویں صدی میں بھی دنیا میں ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں لوگ آج بھی ایسے رہتے ہیں جہاں ہزاروں سال پہلے رہتے تھے، یعنی پتھر کے دور میں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کا ایک ایسا کونا دکھائیں گے جہاں ایسے خوفناک اور درندے لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کو دیکھ کر زندہ چبانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اس عجیب و غریب جزیرے کا نام نارتھ سینٹینل آئی لینڈ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا آخری آباد علاقہ ہے، جبکہ باقی دنیا سے کوئی رابطہ نہیں۔ یہ جزیرہ بھارت کی سمندری حدود کے اندر بحر بنگال میں انڈیمان اور نکوبار میں واقع ہے۔ اس جزیرے کی شہرت کالا پانی کی قید ہے، جسے برطانیہ سیاسی قیدیوں کو جلا وطن کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ یہ اور ملحقہ جزیرے خلیج بنگال میں ہیں، جو برطانیہ سے آزادی کے بعد وراثت میں بھارت کو ملے تھے۔ ان جزائر میں سے ایک جزیرہ شمالی سینٹینل ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کو سینٹینیلی کہا جاتا ہے، اور یہ اس علاقے کے دیگر 6 قبائل میں سے ایک ہے۔ ان میں سے صرف سینٹینیلی ہی ایسے ہیں جو باقی دنیا سے بالکل نہیں ملنا چاہتے، بلکہ جس نے بھی ایسی کوشش کی ہے اکثر و بیشتر اسے ان کی جانب سے انتہائی جارحانہ رد عمل دیکھنا پڑا، بلکہ کچھ لوگ تو ان کے ہاتھوں مارے بھی گئے ہیں۔ 1980 میں ایک انڈین ماہر انسانیات اپنے ٹیم کے ساتھ اس جزیرے پر پہنچے۔ ان سے رابطہ کرنے یا میل جول بڑھانے کے نتیجے میں انہیں عام انسانوں کی وہ بیماریاں لگ سکتی ہیں جن کے خلاف ان کے جسم میں مدافعت نہیں پائی جاتی۔ اس لیے اس جزیرے میں داخل ہونے پر اب پابندی عائد ہے، اور اس کے گرد 5 بحری میل کے علاقے میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ کہنے کا تو یہ جزیرہ بھارت میں ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص جزیرے پر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے مارا جاتا ہے تو بھی حکومت اس قبیلے کے افراد پر کوئی مقدمہ نہیں چلائے گی۔ یہ جزیرہ تقریباً 60 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، اور یہاں کی آبادی کے بارے میں جو اندازے لگائے گئے ہیں وہ 100 سے 150 کے درمیان ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا گزر بسر شکار پر ہوتا ہے۔ یہ تیر کمان کا استعمال کر کے مختلف جنگلی حیات کا شکار کرتے ہیں، اور سمندر سے مچھلیاں اور کیکڑے بھی پکڑتے ہیں۔ یہ زراعت سے واقف نہیں کیونکہ جزیرے پر کوئی زرعی علاقہ نہیں دیکھا گیا، البتہ دانتوں کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور دانتوں کو استعمال کر کے ہتھیار بناتے ہیں۔ تاریخ میں اس جزیرے کا ذکر پہلی بار 1771 میں ملتا ہے، جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا ایک جہاز اس کے قریب سے رات کے وقت گزرا تھا۔ سن 1867 میں ایک ہندوستانی جہاز نینوا اس جزیرے کے قریب پھنس گیا تھا۔ مسافر اور عملہ بحفاظت ساحل تک پہنچ گیا، اور وہاں تیسرے روز مقامی قبائلی افراد نے ان پر تیروں سے حملہ کر دیا۔ کپتان ایک کشتی کے ذریعے یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا، اور کئی روز بعد اسے دوسرے بحری جہاز نے سمندر سے نکالا۔ باقی تمام مسافروں کی جزیرے پر موجودگی کی اطلاع ملنے پر برطانوی بحریہ نے یہاں کا رخ کیا اور دیکھا کہ مسافروں نے ڈنڈوں اور پتھروں سے مقابلہ کر کے قبائلیوں کو بھگا دیا تھا، اور پھر وہ دوبارہ ان کی طرف نہیں آئے۔ اس جزیرے پر جانے کی پہلی باقاعدہ کوشش سن 1880 میں برطانوی بحری کے ایک افسر نے کی تھی۔ انہوں نے چند مسلح اہلکاروں کے ساتھ اس جزیرے پر قدم رکھا، اور انہیں آتا دیکھ کر قبائلی گھروں سے بھاگ گئے تھے۔ کئی روز کی تلاش کے بعد انہیں چند گاؤں ملے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 6 قبائلی افراد کو پکڑا، جس میں ایک بزرگ جوڑا اور 4 بچے شامل تھے۔ انہیں جزائر کے مرکز میں شہر پورٹ بلیئر لایا گیا، جہاں دونوں بزرگ تو بیمار ہونے کے بعد چل بسے۔ بچے مرے تو نہیں، لیکن وہ بیمار ضرور پڑ گئے، جس پر انہیں جلد بازی میں واپس جزیرے پر لایا گیا اور بہت سے تحفے تحائف کے ساتھ چھوڑ دیا گیا۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کی واپسی کے بعد جو امراض مقامی قبائلیوں کو لاحق ہوئے ہوں گے، غالباً انہی کی وجہ سے اس جزیرے کی باسی بیرونی دنیا سے رابطے نہیں رکھنا چاہتے۔ سن 1896 میں ایک قیدی انڈیمان جزیرے سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور ایک کشتی بنا کر اس جزیرے کے ساحل تک پہنچ گیا۔ تلاش کے دوران اس کی لاش اس جزیرے کے ساحل سے ملی تھی۔ اس کے جسم میں کئی تیر گھسے ہوئے تھے اور گلا کٹا ہوا تھا۔ بعد میں ان سے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ 1974 میں کئی ماہرین نے نیشنل جیوگرافک سوسائٹی کے لیے ایک دستاویزی فلم مین ان سرچ آف مین بنانے کے لیے اس جزیرے کا رخ کیا۔ اس دوران 3 دن تک قبائلی افراد سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ ان کی کشتی خراب ہو گئی، اور اس حادثے کے کچھ ہی دیر بعد
مقامی افراد جنگل سے نکل آئے اور تیروں سے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک تیر ڈائریکٹر کی ٹانگ پر لگا، بہرحال وہ وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس دورے میں سینٹینیل قبائلی کی اولین تصاویر ضرور کھینچی گئیں۔ رگھوبیر سنگھ کی کھینچی گئی تصویریں جولائی 1945 میں نیشنل جیوگرافک میگزین میں شائع ہوئی۔ سن 2004 کے آخر میں بحر ہند میں آنے والے سونامی نے سینٹینیل جزیرے پر بھی تباہی مچائی۔ بھارت کی افواج نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پورے جزیرے کا جائزہ لیا کہ کئی قبیلوں کو مدد کی ضرورت تو نہیں، لیکن ان کا رویہ بہت جارحانہ نظر آیا۔ اس مہم کے دوران 32 افراد گنے گئے جو 3 مقامات پر پھیلے ہوئے تھے اور لاش کوئی نہیں تھی۔ ان کی ہیلی کاپٹر پر تیر اندازی کے بعد اس مہم کو ختم کر دیا گیا، کیونکہ یہ یقین ہو گیا تھا کہ قبائلی بڑی حد تک سونامی کی تباہ کاریوں سے بچ گئے ہیں۔ جس واقعے نے اس جزیرے اور یہاں کے مقامی باشندوں کو دنیا بھر میں شہرت دی، وہ نومبر 2018 میں پیش آیا، جب ایک 26 سالہ امریکی جان ایلن چاؤ مسیحی مذہب کی تبلیغ کے لیے اس جزیرے پر پہنچا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ ان قبائلی افراد کے ساتھ رہے اور انہیں تہذیب اور مذہب سے روشناس کروائے، کیونکہ جزیرے پر کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ اس لیے وہ مقامی ماہی گیروں کو پیسے دے کر غیر قانونی طور پر جزیرے پر پہنچا۔ چاؤ کے خطوط کے مطابق وہ جانتا تھا کہ اسے موت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کا دورہ غیر قانونی ہے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ یہ جزیرہ شیطان کا آخری گڑھ ہے جہاں کسی نے کبھی خدا کا نام تک نہیں سنا۔ ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے، اگر وہ مجھے قتل بھی کر دے تو مجھ سے ناراض مت ہو، میری لاش نکالنے کی بھی ضرورت نہیں۔ 15 نومبر 2018 کو چاؤ نے جزیرے پر اترنے کی پہلی کوشش کی۔ اس کی کشتی جیسے ہی جزیرے کے قریب پہنچی، اسے مقامی افراد کے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑا، جس پر وہ واپس چلے گئے۔ چاؤ کے خطوط کے مطابق دوسری بار جب وہ وہاں پہنچے تو مقامی افراد نے حیرت، خوشی اور غصے کا ملا جلا رجحان دکھایا۔ اس موقع پر ان کے لیے مذہبی گانے بھی گائے گئے۔ چاؤ کے مطابق یہ لوگ اونچی آواز میں اور اشاروں کے ساتھ بھی بات کرتے۔ آخر خط میں چاؤ نے بتایا کہ میں نے انہیں مچھلیاں تحفے میں دی تو ایک لڑکے نے مجھے تیر مارا جو میری بائبل میں گھس گیا، جو میں نے سینے پر رکھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس آ گئے۔ ایک روز چھوڑ کر 17 نومبر کو چاؤ نے ماہی گیروں سے کہا کہ وہ اسے جزیرے پر چھوڑ دیں۔ انہوں نے بعد میں دیکھا کہ مقامی افراد اس کی لاش لے جا رہے ہیں اور اگلے روز اس کی لاش ساحل پر پڑی دیکھی گئی۔ پولیس نے چاؤ کی مدد کرنے پر 7 افراد کو گرفتار کیا کہ وہ اسے جزیرے پر کیوں لے گئے، جبکہ نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ بھی درج کیا گیا، لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ خود امریکی حکومت نے کہا کہ وہ بھارتی حکومت پر دباؤ نہیں ڈالے گی کہ وہ قبائلی افراد کے خلاف اقدامات کرے۔ چاؤ کی لاش واپس لینے کی کوشش بھی روک دی گئی۔ بلا شبہ یہاں جدید دنیا کے کچھ نہ کچھ آثار تو اس قبیلے کو نظر آتے ہوں گے۔ آسمان پر ہوائی جہاز اور سمندر میں بحری جہاز یہاں سے گزرتے ہیں۔ اتنی مہمات جو ان کی جزیرے کی طرف گئی ہیں، ان سے بھی انہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ باہر بھی ایک دنیا ہے جو ان سے مختلف ہے، لیکن بیرونی دنیا کے خلاف اتنی مزاحمت غالباً تاریخ میں کسی نے نہیں کی۔